بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام مہربانوں کا جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی ہمیں سن رہے ہوتے ہیں کہ کل جمعے میں طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کل جمعے کا بیان نہیں ہو سکا، اللہ وحدہ لا شریک عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ان دروس اور بیانات کے تسلسل کو جاری اور ساری فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے قابل احترام دوستو، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ متقی کا تیسرا بڑا وصف وہ عبادات کے اندر اور عبادات میں اس کا اہتمام، اور عبادات میں دو عبادتوں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔ ایک عبادت نماز اور دوسرا زکوٰۃ۔ ان دو کا ذکر اس لیے کہ عبادت جو نماز ہے یہ جسمانی ہے، زکوٰۃ مالی ہے، اور عبادت میں دو ہی چیزیں ہیں، یا جان ہے یا مال ہے، یا جان اور مال دونوں ہیں۔ جس طرح کہ نماز میں جانی عبادت، روزے میں جانی عبادت، اور زکوٰۃ میں مالی عبادت، اور حج عبادت ہے جس ہے اور جس میں مال بھی ہے۔ تو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو قائم کیا، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ نماز توحید کے بعد سب سے بڑا اہم فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی میں جن لوگوں نے سستی کی اور اسے ادا کرنے میں تغافل برتا، اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں، اس کے لیے بڑے بڑے عذاب کے اعلانات نظر آتے ہیں قرآن و حدیث میں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی صالح بزرگ کے پاس ملنے گئے، تو گرمی کا دن تھا، تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک سرائی ہے، اس میں پانی ہے، تو خیال ہوا کہ پتہ نہیں وہ کب آتے ہیں، پیاس بہت شدت کی تھی، تو میں نے اس سے پانی نکالا اور پیا، ایک گھونٹ پانی پیا تو اتنا کڑوا
کہ اتنا کڑوی چیز میں نے کوئی نہیں کبھی کھائی. میں نے اسے تھوکا، کلی کی، الٹی آ گئی اور بہت طبیعت خراب ہو گئی. جب وہ صاحب تشریف لائے تو میں نے کہا حضرت یہ کیسا کڑوا پانی رکھا ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے آپ؟ کڑوا. اب یہ دونوں سوچنے لگے، پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ سرائی نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. مجھے یوں لگتا ہے، یہ سنیں، کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو سراہی بنائی گئی ہے اس کی جو مٹی ہے وہ کسی بے نمازی کی قبر کی مٹی ہے. کسی بے نمازی کی قبر کی مٹی ہے، اور اس کے عذاب کی کڑواہٹ اس مٹی کے اندر بھی شامل ہے، اس مٹی کے اندر بھی شامل ہے. اور جب پتہ کیا، تحقیق کی، تو پتہ چلا واقعتاً ایک بوسیدہ قبرستان تھا، وہاں اچھی مٹی نکلتی تھی، تو وہ جو برتن بنانے والا تھا اس نے وہاں سے مٹی لائی. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، جس قبر کی مٹی کی یہ کیفیت ہوگی، اس میں جو مردہ ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی. اس لیے گھروں میں نمازوں کا اہتمام اور اس کے لیے بہت زیادہ کوشش، اللہ وحدہ لا شریک ہماری غفلتوں کو، ہماری ان نالائکیوں کو معاف فرمائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا، فرمایا جو بے نمازی انسان ہے اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. جب ہے تو اولاد حلال کیسے ہوگی؟ لہذا آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، آپ سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کرونا آ گیا، فلاں آ گیا. اللہ کی بغاوت کر کے تو اللہ کی زمین پر ہم رہ رہے ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ اس کے باوجود اس نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے، یہ اس کا فضل ہے. تو لہذا گزارش یہ تھی کہ نمازوں کا اہتمام جس قدر ممکن ہو سکے اس کو آگے بڑھانا بھی ہے اور اسے آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ تھا وآت الزکاۃ، کہ جو متقی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی پابند ہوتا ہے، اور زکوٰۃ مال کے نشو و نما کا، زکوٰۃ مال کی طہارت کا ذریعہ بنتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا کہ میں دعا کریں کہ میرے اسباب بن جائیں، کوئی مال احوال ہوں تاکہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کروں. تو یہ بندے کو حسرت ہوتی ہے جی کہ میرے پاس بھی کچھ ہو تو میں خرچ کروں. حالانکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا
یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ اس کی توفیق ہوتی ہے تب، اس لیے نہیں کہ مال ہے اس کے پاس، اس لیے کہ اللہ کی توفیق ہے تو تب خرچ کرتا ہے، اگر اس کی توفیق نہ ہو تو نہیں خرچ کر سکتا۔ اور بسا اوقات مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، اسی لیے رب العالمین نے جو دعا بتائی وہ کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں حسنہ، یہ نہیں فرمایا آتنا فی الدنیا مالا، مال نہیں فرمایا، حسنہ فرمایا۔ حسنہ کا مطلب یہ کہ میرے لیے جو چیز دنیا میں میری بلائی کا ذریعہ ہے وہ عطا فرما، میرے لیے کیا بلا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے، مجھے وہ عطا فرما۔ تو لہذا دعا یہ ہوئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، کہ جو میرے لیے بلائی کا ذریعہ ہے، جو میرے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میرا رب یقیناً جان رہا ہوتا ہے، جس میں کوئی احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ مال اس کے ایمان کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے اللہ نہیں عطا کرتا۔ اس لیے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے مال نہیں عطا کرتے، اس کو سب سے پہلے ایمان عطا کرتے ہیں، ایمان، ہدایت عطا کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ مال اس کے ایمان اور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں اضافے کا ذریعہ بنتا تو مال بھی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ آ کر کہنے لگا، غریب آدمی ہے، کہنے لگا اللہ کے محبوب دعا کریں، غربت ہے، تنگی ہے، تو کوئی مال اسباب آ جائیں تاکہ میں بھی خرچ کیا کروں۔ تو لہذا محبوب دو عالم نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس گھر میں کوئی ایک دو بکریاں تھیں اس کے پاس، اللہ نے انہی میں برکت دے دی۔ تھوڑے عرصے میں بکریوں کے ریوڑ ہو گئے اس کے پاس، مالدار ترین آدمی، اس وقت مال یہی اونٹ تھا، بکریاں تھیں۔ اب جب مال بن گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والا جو ٹیم تھی، جو افراد تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کے پاس اور اس کو کہو کہ زکوٰۃ دو۔ اب یہ ٹیم جب وہاں پہنچی کہ بھائی آپ کا اتنا مال ہے، اتنی بکریوں میں اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو بس جناب وہ بگڑ نہیں گیا، کمال ہے جی، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی مشقت کے ساتھ، اتنی جو ہے وہ میں نے صبح و شام محنت کی اور اتنا مال بنایا، تم آگے ہو ٹیکس دینے کے لیے؟ ہم تو باپ دادا سے جاگیردار چلے آ رہے ہیں، ہم تو باپ دادا سے بڑے، بھول گیا کہ تھوڑا عرصہ پہلے اس کی صورتحال کیا تھی۔ یہ جو مال کی ہوا ہے نا، یہ بہت بڑی ہوا ہے، یہ مال کی ہوا، یہ پریشر اتنا بڑا ہے کہ اس پریشر کو سنبھالنے کے لیے بھی اللہ نے وہ دل دیا ہوتا ہے بندے کو۔
ورنہ چھوٹا سا دل ہو تو وہ پریشر ہی نہیں سنبھال سکتا۔ تو اب وہ جناب بگڑ گیا، جاؤ کس کی زکوٰۃ ہے آگے اور ٹیکس لینے کے لیے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب وہ واپس آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا حضرت اس نے تو یہ جواب دیا۔ اب اس کے لیے قرآنی احکام اترے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، ایک موضوع ہے، اس کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اختصاراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سالبہ کے لیے بربادی ہے، سالبہ کے لیے بربادی ہے، نار ہے، تباہی ہے، تباہی۔ اب کیا ہوا، وہ جو محبوب دو عالم تھوڑا عرصہ پہلے اس کے مال کی بقا کی دعا کر رہے تھے، آج اس کی بربادی کے لیے فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ میں اپنے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا، کچھ نے جا کے بتایا کہ بھائی تمہارا معاملہ تو خراب ہو گیا، تمہارا معاملہ خراب ہو گیا، چلو ایسا ہو گیا۔ اب اسے ہوش آیا کہ ہو یہ تو واقعی کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ تو اب وہ زکوٰۃ کا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور نبی ہے نبی رحمت للعالمین۔ سننا میرے دوست، کہا اللہ کے محبوب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے یہ قبول فرمائے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال واپس لے جاؤ، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ اس کا مال قبول نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مال قبول نہیں کرنا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، کہیں ایسا وقت آ جاتا ہے، مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ جب مسجدوں کے دروازے بند ہونے لگے تو مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا، مجھے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میرے رب نے کہیں ہم پر دروازے بند نہ کر دیے ہوں کہ نہیں تمہارے سجدوں کی ضرورت، نہیں تمہاری نمازوں کی ضرورت۔ وہ مستغنی بادشاہ ہے، اس کی کبریائی میں ہمارے سجدوں سے اضافہ نہیں ہونا ہے، وہ اس کی بڑائی میں ہمارے سجدوں سے اضافہ نہیں ہونا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنے در پہ جھکنے والا بنا رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرما رہا ہے۔ کتوں کی لڑائی پر لاکھوں روپے لٹانے والا یہ انسان، جب اسے کسی دینی کام کے لیے کہا جائے تو بخار آ جاتا ہے اس کو ایک دم، لیکن کتوں کی لڑائی کے اوپر پیسے مارے گا۔ تو میرے دوستوں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عظمتوں والے رب نے منع کر دیا کہ اس سے زکوٰۃ نہیں لو، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو یہ زکوٰۃ کا مال لے کر پھر آیا، تو ابو بکر نے فرمایا کہ جس سے میرے مصطفیٰ نے مال نہیں لیا اس سے ابو بکر بھی نہیں لے گا۔ لہذا میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے کہ ہم نے فائل پیش کرنی ہے اور اس میں ریٹرن کلیم کرنا ہے اور اپنے جناب باقی چیزیں نہیں۔ زکوٰۃ عبادت ہے،
اور جس طرح باقی عبادتوں میں اللہ کا استحضار اس کی ذات کو مد نظر رکھ کر، اب روزہ جو ہے یہ استحضار ہی پیدا کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ موسم گرم ہے، یہاں تو اللہ کا کرم ہے، لیکن ایک مزدور آدمی ہے گرم موسم میں روزہ رکھے ہوئے ہے، پورا حلق خشک ہے، پانی کا ایک قطرہ نظر آتا ہے تو اس کی پورا جسم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ قطرہ مجھے مل جائے۔ اور جب وہ وضو کے لیے مسجد میں آتا ہے، کلی کرتا ہے، پانی منہ میں ہے، ٹھنڈا پانی، پورا جسم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک قطرہ لے لے، ایک قطرہ، گلا خشک ہو رہا ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، تو وہ ایک قطرہ نیچے نہیں ہوتا۔ پاس بیٹھا ہوا بندہ، اس کو نہیں پتا کہ اس نے یہ تو کلی کر رہا ہے، اس کو کیا کس طرح یہ پانی کیسے اندر، کسی کو نہیں پتا، منہ کے اندر پانی ہے، لیکن ایک قطرہ پانی حلق کے اندر نہیں لے جاتا، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ میرا رب اس ایک قطرے کو بھی جاننے والا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر یہ یقین ہے کہ میرا رب ایک قطرے کو دیکھ رہا ہے جو منہ کے اندر ہے، تو یہ جو میں سود لاکھوں میں کھا رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہا، یہ جو حرام میں لاکھوں کے اندر کروڑوں میں کھا رہا ہوں کیا اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا میں لوگوں کے حقوق مار رہا ہوں کیا اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا میں بڑی استاذی کر کے حکومت سے پیسے اینٹ رہا ہوں کیا اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا میں سامان میں ملاوٹ کر رہا ہوں کیا اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا میں سامان تولتے ہوئے ڈنڈی مار رہا ہوں کیا اس کو نہیں دیکھ رہا؟ میں کپڑا مارتے ہوئے جو ہے اس کے اندر ڈنڈی مار دیتا ہوں کیا اس کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر رب میرے منہ میں قطرے کو دیکھتا ہے تو پھر ان چیزوں کو تو بدرجہ اولا دیکھتا ہے۔ جب اس نے حلال پانی کو، پانی حلال تھا، حلال پانی کو روزے کے اوقات میں اس کو حرام قرار دیا، تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں ان کو کیسے حلال قرار دیا جائے گا؟ اس لیے میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، حکم الہی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، انہوں نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، لہذا یہ مہینہ رمضان کا عموماً لوگ اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ حساب کر کے دی جائے، یوں نہیں کہ جس کے پاس کوئی مال ہے تو 10-20 ہزار روپیہ دے دیا یہ تو زکوٰۃ ہے، نہیں۔ زکوٰۃ دکاندار اپنا سامان اس کی قیمت لگا کر اس سے زکوٰۃ ادا کرے۔ جن لوگوں کے بینک میں پیسے ہیں، اگر گورنمنٹ نے ان کی زکوٰۃ نہیں کاٹی ہے، اکثر لوگ درخواست دے دیتے ہیں بینک میں کہ ہم اپنی زکوٰۃ، لہذا وہ اس حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ جن عورتوں کے پاس گھروں میں سونا اور زیور ہے وہ اس حساب سے زکوٰۃ ادا کریں، اور سونے میں یاد رکھیں کہ 7.5 تولے سونا اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اور 52.5 تولے چاندی جس کی قیمت آج میرے خیال میں مارکیٹ میں 44,000 روپے لگی ہے۔ لیکن سونے کی زکوٰۃ اس وقت تک کہ جب عورت کے پاس اس زیور کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، تو تب تو 7.5 تولے سونا ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کے پاس 2 تولے سونا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس جو ہے وہ 5,000 10,000 روپیہ اس کی ضروریات سے بچا ہوا پڑا ہے، اس پہ سال گزر گیا ہے، اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے،
دینی پڑے گی۔ سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات ہم دوسری نشست میں ذکر کریں۔